حدیث کی وضاحت کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ لکڑبگے کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلوماتی ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ یہ ایک درندہ جانور ہے، لگڑبگا۔ تو اس کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ داری دار لگڑبگا ایک ہمہ خور پستانیہ جانور ہے، یعنی کہ دودھ پلانے والا جانور ہے، جس کا تعلق لگڑ خن قبیل سے ہے۔ یہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، پاکستان اور مغربی انڈیا میں رہتا ہے۔ یہ یورپ میں ناپید ہے، لیکن شاذ و نادر اناطولیہ، ترکی میں نظر آ جاتا ہے۔ داری دار لگڑبگے ویسے بچی کھچی چیزیں یا دوسرے جانوروں کا چھوڑا ہوا شکار وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے جانور پھل اور حشرات بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کی بعض اقسام جو جسامت میں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، جنگلی سور کا شکار بھی کرتی ہیں۔ یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، پانی کے دستیاب وسائل کھوجتے رہتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے 6 میل سے زیادہ کے فاصلے پر نہیں رہتے۔ داری دار لگڑبگے شکار اکیلے میں کرتے ہیں، لیکن تاہم شکار کو خود تک محدود تک رکھتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے دوسرے ارکان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، یعنی کلے نہیں کھا جاندے بلکہ دوسرے کی بھی شامل کر دیں۔ داری دار لگڑبگے عموماً تنہا تصور کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی سماجی تنظیم ہوتی ہے۔ یہ شکار اکیلے کرتے ہیں اور بہت کم اپنے ریوڑ کے ساتھ نظر آتے ہیں، تاہم یہ رہتے اپنے خاندان کے ساتھ ہی ہیں۔ داری دار لگڑبگے کی رہائش عموماً منطقہ حارہ کے سبزہ زاروں، چراگاہوں، نیم صحرائی علاقوں اور ہرے بھرے جنگلی علاقوں میں ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ مزید اقسام کے جو لگڑبگے ہیں، یہ کافی قسم کے ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بھی آ رہی ہے، اور میں خود حیرت زدہ رہ گیا ہوں، حیران ہوا ہوں ایک جگہ پر کہ یہاں پر میں نے ایک حدیث دیکھی اور صحابہ کرام کا عمل دیکھا ہے، جو آگے آ کر آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی، کہ جس میں اس کا شکار کیا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ حالانکہ ایک دوسری حدیث کے مطابق جو بھی چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور ہے وہ سارے حرام ہیں، اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں اگر سب سے کوئی ظالم ہے تو یہ لگڑبگا ہے، کیونکہ یہاں تک افریقہ کے جنگلوں کی جو جتنی بھی فلمیں بنی ہیں جانوروں کی وہ دیکھی ہیں، تو یہ سب سے زیادہ ظلمن جو ہے وہ اپنے شکار کو، حالانکہ باقی جتنے بھی درندے ہیں یا گوشت خور جانور ہیں جیسے شیر، چیتا، گیدڑ وغیرہ ہو گیا، تو یہ اپنے شکار کو سب سے پہلے مارتے ہیں۔ شیر تو سب سے زیادہ اچھے طریقے پر گلے سے پکڑ کر پہلے جانور کو اس کی جان نکلنے تک انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو چیرتا پھاڑتا ہے، لیکن یہ اتنا ظالم ہے کہ یہ زندہ جانور کو ابھی اس کی جان بھی نہیں نکلی ہوتی اور آدھا کھا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے بارے میں مجھے ایک حدیث ملی، یہاں پر اس کو بجو کہا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ محدثین نے جو کیا ہے وہ بجو سے کیا ہے، اور اس پر صحابہ کرام نے اس کا شکار کیا ہے اور اس کو کھایا ہے۔ میں خود یہ حدیث پڑھ کر پہلے کافی متعجب ہوا، لیکن یہ حدیث ہے تو ظاہر ہے، اور جتنے بھی محدثین ہیں، علماء حدیث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو یہی تحقیق آپ کے سامنے ابھی پیش کی جا رہی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ مختلف قسم کی بہت سی اس کی قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم ایسی ہو جو حلال ہو، جو اس طرح کا ظالم درندہ بھی نہ ہو۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے تو ہمیں من اس کو ماننا پڑے گا۔ اب کھانا یا نہ کھانا یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ حدیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حدثنا محمد بن عبداللہ الخزاعی حدثنا جریر بن حازم عن عبداللہ بن عبید عن عبد الرحمن بن ابی عمار عن جابر بن عبداللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الذبح فقال هو صید ويجعل فیہ کبش اذا صادہ المحرم۔ اب اس کی تخریج جو ہے یہ بہت سی کتابوں میں ہے، اور اس کو سب نے ہی صحیح قرار دیا ہے۔
تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگڑ بگا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ شکار ہے اور جب محرم اس کا شکار کرے تو اسے ایک دمبے کا دم دینا پڑے گا۔ یہاں محرم سے یعنی محرم نہیں، محرم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے گیا ہو اور اس نے احرام پہن رکھے ہوں عمرے کے، تو اس بندے کو محرم کہتے ہیں۔ حج اور عمرے کے جس بندے نے ارادہ کیا ہو اور احرام باندھ لیے ہوں تو وہ بندہ محرم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شکار کرے تو اس کو اس کے بدلے میں دم دینا پڑے۔ اور یہ دم کی تخصیص صرف اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ جب بندہ محرم ہو جاتا ہے تو اس پر ہر چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہر چیز دنیا کی حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں شیخ مقبول احمد سلفی صاحب لکھتے ہیں، ضبع ایک درندہ ہے جو کتے سے بڑا اور اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا سر بڑا اور جبڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کی جمع اضبع ہے۔ المعجم الوسیط صفحہ 533 اور 534۔ پاکستان اور ہندوستان یعنی برصغیر میں اس درندے کو لگڑ بگڑ کہتے ہیں، جو بیڑیے کی قسم کا ایک جنگلی جانور ہے اور جسامت میں اس سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کے کچلی کے دانت بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے جسم کے بال کالے اور راکھ کے رنگ کے داری دار ہوتے ہیں۔ پیچھے بائیں پاؤں دوسرے پاؤں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا سر چیتے کے سر کی طرح ہوتا ہے لیکن اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چوڑے چکلے مضبوط جبڑوں سے شیر اور چیتوں کے سر کو توڑ سکتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے جو افریقہ کے جنگلوں کی ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ چیتے شیر وغیرہ سے شکار جو ہے چھین لیتا ہے۔ صرف ایک ببر شیر ہے جو اس کو ڈرا سکتا ہے، باقی یہ شیروں سے بھی نہیں ڈرتا اور کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ جھنڈ کے جھنڈ میں آتا ہے، پورے گروہ کی شکل میں آتا ہے، اور جو بھی شیر شکار کرتے ہیں ان پہ حملہ کر کے ان کو بھگا دیتا ہے اور ان سے ان کا شکار چھین لیتا ہے۔ یہ اکثر رات میں نکلتا ہے اور اپنے مجموعے کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جانور زمین میں سوراخ کر کے مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے بناتے ہیں اور بیچ میں ایک ہال ہوتا ہے جس میں سارے کمروں کے دروازے ہوتے ہیں، اور ایک دروازہ اس ہال سے باہر کو جاتا ہے۔ نجد میں ان کی اس رہائش کو مذبح یا مجفرہ کہتے ہیں۔ ماں پورے خاندان کے نگران ہوتی ہے، یعنی یہ جو لگڑ بگڑے ہوتے ہیں ان کے بچے اندر ہوتے ہیں گھر میں، اور ان کی ماں جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتی ہے، اور سب کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہی کرتی ہے، اور نر سوراخ کے کنارے پر چھوٹوں کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ جانور مردہ کھاتا ہے لیکن شکار کبھی نہیں کرتا اور کسی پر حملہ بھی نہیں کرتا، اور الا یہ کہ کوئی اس پر حملہ آور ہو۔ یہ جانوروں کے پیچھے رہتا ہے۔ اس کی گردن سیدھی ہوتی ہے، اس لیے دائیں بائیں جسم موڑے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو انہوں نے شیخ صاحب نے بات لکھی ہے کہ یہ شکار کبھی نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے کہ افریقہ کے جنگلوں کی فلمیں شیخ صاحب نے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ شکار کرتا ہے اور اتنا بڑا مطلب دلیر ہوتا ہے کہ یہ ہاتھی پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ میں نے خود دیکھی ہیں وہ ویڈیوز، کیونکہ یہ ہاتھی پر بھی حملہ کر دیتا ہے، گروہ کی شکل میں ہوتا ہے، اکیلا نہیں۔ اگر یہ 10 12 15 20 سے اکٹھے ہوں تو یہ ہاتھی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، گینڈے پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، یعنی بڑے سے بڑے جانور پر، زرافے پر دیکھا ہے میں نے، ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے میں بھی متفق نہیں ہوں۔ اہل نجد کے یہاں یہ جانور کھایا جاتا تھا اور یہ لوگ اس کا شکار کرتے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے ایک دوست یعنی شیخ مقبول احمد سلفی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر محمد احمد المنی، پروفیسر کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، جو زراعت اور غذا سے متعلق کالج میں پڑھاتے ہیں اور بذات خود صحرائی جانور کا تجربہ رکھتے ہیں، سے پوچھا تو انہوں نے مذکورہ بالا تفصیلات سے آگاہ کیا اور اس کے زمین کے اندر کے گھر کا نقشہ بھی بنا کر دکھایا۔ اس کے گھر کو ماند اور کھو سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تفصیل اس واسطے درج کی جا رہی ہے کہ مولانا وحید الزمان نے ذبح کا ترجمہ بجو سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں فارسی زبان میں اسے کفتار اور ہندی میں بجو کہتے ہیں۔ یہ گوشت خور جانور ہے جو بلوں میں رہتا ہے۔ مولانا محمد عبدو الفلاح فیروز پوری کہتے ہیں کہ ذبح سے مراد بجو نہیں ہے بلکہ اس نوع کا ایک اور جانور ہے جسے شکار کیا جاتا ہے اور اس کو لگڑ بگا کہا جاتا ہے، جو سابقہ ریاست سندھ اور بہاولپور میں پایا جاتا ہے۔ پہلے کی جتنی بھی تفصیل ہے اس سے پتہ چلتا ہے
یعنی کہ جو ابھی تک تفصیل بیان کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں مذکور ذبح سے مراد لگڑ بگا ہے، بجو نہیں۔ شاید مولانا وحید الزمان کے سامنے دمیری کی حیا الحیوان تھی جس میں ذبح کی تعریف بجو سے کی گئی ہے، اور شیخ صالح الفوزان نے بھی حیات الحیوان سے نقل کر کے یہی لکھا ہے۔ مولانا وحید الزمان بجو کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے صاف نکلتا ہے کہ بجو حلال ہے۔ امام شافعی کا یہی قول ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ دانت والا درندہ ہے تو اور درندوں کی طرح یہ بھی حرام ہوگا، اور جب حلت کی حرمت میں تعارض ہو تو اس سے باز رہنا بھی احتیاط ہے۔ سابقہ تفصیلات کی روشنی میں ہمارے یہاں لگڑ بگا ہی ذبح کا صحیح مصداق ہے، اور اس کا شکار کرنا اور اس کو کھانا صحیح حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ واضح رہے کہ چیر پھاڑ کرنے والے حیوانات حرام ہیں، یعنی جس کی کچلی ہوتی ہے اور جس سے وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، جیسے کتا، بلی، جن کا شمار گھریلو یا پالتو جانور میں ہے، اور وحشی جانور جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، تیندوا، یہ بھی چیتے کی ایک قسم ہے، لومڑی، جنگلی بلی، گلیری، بالو، بندر، ہاتھی، سمور، نیولے کے مشابہ، اور اس سے کچھ اور بڑا اور رنگ سرخ سیاہی مائل، گیدڑ وغیرہ وغیرہ۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں یہ سارے جانور حرام ہیں، اور مالکیہ کا یہ قول بھی ایسے ہی ہے۔ لگڑ بگا اور لومڑی ابو یوسف اور محمد بن حسن کے نزدیک حلال ہے۔ جمہور علماء ان حیوانات کی حرمت کی دلیل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والے درندے کا کھانا حرام ہے۔ صحیح مسلم، موطا امام مالک۔ لگڑ بگا حنابلہ کے یہاں صحیح حدیث کی بنا پر حلال ہے۔ کچلی والے درندے میں سے صرف لگڑ بگا کو حرمت کے حکم سے مستثنیٰ کرنے والوں کی دلیل اس سلسلے میں وارد احادیث آثار ہیں، جن میں سے زیر نظر جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، جو صحیح ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کما فی التلخیص الجبیر، جلد 4 صفحہ 152۔ نافع مولا ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر کو یہ بتایا کہ سعد بن ابی وقاص لگڑ بگا کھاتے ہیں، تو ابن عمر نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی، اور نہ اس کو منع کیا اور نہ کہا کہ وہ حرام ہے، کیوں کھاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ مالکیہ کے یہاں ان درندوں کا کھانا حلال ہے۔ ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او داما مصفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سورۃ انعام آیت نمبر 145 ہے۔ ان آیات میں درندوں کے گوشت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ حلال ہوں گے، اور ہر کچلی والے درندے کے گوشت کھانے سے ممانعت والی حدیث کراہت پر محمول کی جائے گی۔ خلاصہ اس ساری مکمل تفصیل کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالکیہ کے علاوہ صرف حنبلی مذہب میں صحیح حدیث کی بنا پر لگڑ بگا حلال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ تھی ان علماء کی تحقیق جو میں نے ابھی پیش کی، لیکن جو کچھ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہمارے جنگلوں میں بھی پایا جاتا تھا، اب نایاب ہے، لیکن اب بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنے جنگل میں، ہم کشمیر میں رہتے ہیں، تو میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس کے شکار کرنے کا طریقہ انتہائی ظالمانہ ہے، اور یہ جھنڈ کی شکل میں، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ گروپوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں وہ جمع ہو کر اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں، اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے اپنے شکار کو جو ہے وہ مارتے ہیں، کیونکہ باقی جتنے بھی درندے ہیں وہ سارے ہی جب اپنا شکار کرتے ہیں، جیسے شیر ہے تو وہ گلے سے پکڑ کر پہلے جانور کو مارتا ہے، جس طرح عام مسلمان تکبیر پڑھ کر ہم تو ذبح کرتے ہیں، بالکل اس طریقے پر یہ پہلے گلے سے گلا دبا کر جانور کو مارتا ہے، اور جب جانور کی جان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کھانا شروع کرتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل صحیح بہترین طریقہ ہے، سب سے میرے خیال سہل طریقہ جو کسی درندے کا ہے تو وہ شیر کا ہے۔ باقی درندے بھی اسی طرح جب اپنے شکار کو پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے لگڑ بگا، اس کا میں نے ظلم دیکھا ہے، کیونکہ یہ جب اپنے شکار کو پکڑتا ہے، کچھ تو افریقہ کی ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، سبھی نے دیکھی ہوں گی،
تو یہ زندہ ہی جانور کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ جھنڈ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جانور کو جب تک جانور کی جان نکلتی ہے تبھی تک یہ کیا کرتے ہیں، اپنے شکار کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو عام بھی ہمارے جنگلوں کا، ہمارے علاقے کا یہ تجربہ ہے کہ یہ اکثر گدھوں وغیرہ پہ یا کسی جانور پر اگر حملہ کرتے ہیں تو جانور کو زندہ ہی پیچھے سے ہی پکڑ کر اس کو پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور تو یہی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذو ناب اور ذو مخلب والی حدیث ہے، تو اس لحاظ سے تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہی آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سختی کے ساتھ چیر پھاڑ کرنے والا یہی ہے۔ کیونکہ شیر وغیرہ سارے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک سہل طریقے سے پہلے جانور کو مارتے ہیں، اس کے بعد اس کو طریقے سے پھاڑ کر کھانا شروع کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی ظالمانہ طریقے پر اپنا شکار جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ تو لیکن یہ کیا حدیث ہے، تو حدیث کے بارے میں اس میں جتنے بھی علماء محدثین ہیں اور جو تحقیق انہوں نے بتائی ہے، جو تحقیق ساری پیش کی گئی ہے، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مکمل تفصیل کے بعد خلاصہ تو یہی نکلتا ہے کہ یہ صرف ایک حنابلہ کے یعنی حنبلی جو لوگ ہیں، مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک حلال ہے، لیکن باقی جو ہیں اس کو حرام ہی تصور کرتے ہیں، ان کے نزدیک حرام ہی ہے۔ اور اس کی جو طور طریقے ہیں، اس کے کام جو ہیں، اس کا شکار کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کا رہن سہن ہے، یہ سب سے تو یہی ہے کہ یہ حرام ہی ہے، کیونکہ یہ ذو مخلب اور ذو ناب والی جو حدیث ہے اس پر مکمل فٹ آتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ جانوروں کی جو حلت و حرمت یا جانوروں پر ویڈیو ہم بناتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو کھانا شروع کر دیں۔ صرف یہ تو وہ چیزیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں اور آثار صحیحہ میں اور صحابہ کرام کے عمل میں شامل ہیں، اور ہم ان کو چھیڑنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات، علم ہونا ضروری ہے۔ صرف علم کی حد تک ہیں، باقی اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ کا جس چیز پر دل کرتا ہے آپ وہی کھائیے، لیکن حلال و حرام کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال پر اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہو جائے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئرز اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اپنی قیمتی آراء سے آراستہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔